کے اوپر کنورٹ کیا. ہمارے پاس جو تھے وہ 26 دن کے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سٹاکس ہیں, 27 اب بھی اتنے ہی دن کے ہیں جی, ڈیزل کے اور پیٹرول کے آج بھی اتنے ہی ہیں, کوئی کمی نہیں, کیونکہ ریپلیسمنٹ کی ہے. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر قسم کی ایجنسیز, دیکھیں بنیادی ذمہ داری اوگرا کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر یہ کمپنیوں نے اپنی کوئی ہینکی پینکی کے چکر کے اندر کتابوں میں ریزرو رکھے اور موقع پہ موجود نہیں ہوئے اور پمپوں کے اوپر شارٹیجز ہو گئی, تو کیا وہ جو بنگلہ دیش میں آج فوج ڈپلائیڈ ہے, جو سری لنکا میں فوج ڈپلائیڈ ہے ڈیپوؤں کے اوپر پیٹرول پمپ پہ, یہاں پہ تو نہیں صورتحال ہو جائے گی؟ کیا لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں تو نہیں ہو جائیں گے وہ صورتحال؟ تو اس کے اوپر مختلف ایجنسیز, سول اینڈ ملٹری, فیلڈ مارشل صاحب سے ہم نے خود والنٹیئر کیا کہ جا کے ریزروز چیک کروائیں کہ یہ مینٹین کریں, اور اس کی وجہ سے آج بھی آپ کی سپلائی برقرار ہے اور کسی جگہ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئی. تو آپ نے وہ نظام چینج کیا پہلے ہفتے کے اندر جو, اور ہم نے وہ کام بھی نہیں کیا اسما جو 22 کے اندر ایک حکومت نے کیا تھا کہ بغیر کسی انتظام کے آپ نے نوٹ بانٹنے شروع کر دی اور سعودی عربیہ سے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا. ہم نے پہلے ہفتے کے اندر یہ سگنل دینے کے لیے جب پرائس انکریز کی تو وہ کنزیومرز کو کہا کہ آپ اس کا بوجھ اٹھائیں کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کا انتظام نہیں کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی پیٹی کس کے, اپنی آسٹیرٹی, اپنے جو ساری کنزرویشن کے میجرز لا کے 27 ارب روپے وفاقی حکومت کے اندر سیو کیا, اس کو ایک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیا. اس سے وہ پیسہ اوگرا کے پاس چلا گیا جس کے اندر وہ انکریز کے اگینسٹ اگلے ہفتے کے کلیمز او ایم سیز کو پے ہو رہے ہیں اور ان کا وہ مہنگا مولیکیول سیٹل ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح کا انتظام اور کیا, اگلے ہفتے 50 ارب روپے کا کلیم ہوا کیونکہ مارکیٹ اور چڑھتی گئی. تو علی صاحب یہ جو ابھی پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہڑتال کی بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات چیت کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا, آپ ان کو ٹائم بھی نہیں دے رہے, تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور ہر چیز سموتھ ہے تو پھر ان کا یہ اعتراض کیوں؟ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں جی, تھوڑا سا جنگ کی وجہ سے میرے خیال سے ہم لوگوں کو ریزنیبل اکوموڈیشن کسی کو دے دینی چاہیے. یہ میرے بھائی ہیں, ان کا میں بے پناہ دفعہ بیٹھ چکا ہوں, دوبارہ بھی بیٹھ جاؤں گا. میرے پاس آج پیغام آیا ہے, میں نے ڈی جی آئل کو کہا تھا, ان کی بات بھی ہو گئی ہے, ایک آدھے دن میں مل لیں گے. بٹ اسما یہ پچھلے جو 3-4 ہفتے ہیں, پہلی بمباری 28 فروری کو ہوئی, ہم عید بھی اپنے گھروں میں نہیں منا سکے. وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب, میں, فائنانس منسٹر, یہ جو 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے اس ایندھن کا انتظام کرنا تھا, کیا ہم یہ معاملہ اٹینڈ کر لیں, یا اس وقت جب لوگ 55 روپے اور وفاقی حکومت 100 ارب روپے کا بوجھ اپنے اوپر ڈال چکی ہے, ہم کسی کے مارجن کو بڑھانے کی بحث شروع کر دیں کہ جی آج 1 روپے 2 روپے. کب تک آپ یہ اپنے پاس سے دیں گے, سبسڈی دیں گے جو اس وقت ریٹس چل رہے ہیں؟ اور ابھی آپ دیکھیں مارکیٹ کی جو صورتحال ہے, اس کی بات کو تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, پر یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت لوگ تکلیف کے اندر ہیں, خطہ جل رہا ہے, ہمیں اس جنگ کے ماحول سے باہر نکلنا ہے اور ان کے جو جینوئن کنسرنز ہیں, ان کے مارجن کے انکریز کے ہر چیز, وہ میں ہی ڈیجیٹائزیشن کی کمیٹی کو لے کے چل رہا ہوں نا, کیبنٹ نے اس کا اپروول دیا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بندش لگائی ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے یہ مولیکیول کی چوری ریکنسائل کر کے دیں تاکہ حکومت کو نقصان نہ ہو, ان کا مارجن ان کو ملے گا. اس کا ہم نے سارا میکنزم ترتیب دے دیا ہوا ہے, اس کی رپورٹ بھی بن گئی ہے ایف بی آر اور ہماری طرف سے سائن ہو کے. بٹ دس از ناٹ دا ٹائم, لیٹ دس تھنگ سیٹل. جب لوگوں کے اوپر پہلے ہی تکلیف ہے تو اب میں ان کو کہوں کہ 5 روپے یا 2 روپے یا 1 روپے میں نے مارجن کا بھی لوڈ کرنا ہے, مناسب نہیں ہے. اچھا, اگر یہ اس قسم کی کوئی سیاست اور مجبوری کا فائدہ, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں یہ کہ مارجن میں اضافہ کریں. جی دیکھیں ریزنیبل ڈیمانڈز, اب خرچہ بڑھ گیا, چیزیں مہنگی ہو گئی, وی ول ڈو, بٹ اس وقت لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنا, دستیابی کو یقینی بنانا از دا چیلنج. اینڈ نو ون شوڈ تھنک آپ کی کیا پلاننگ ہے, نو ون شوڈ تھنک کہ جی اس وقت حکومت یہ اس کام میں پھنسی ہے تو آپ بلیک میل کر لیں, یہ مناسب نہیں ہے. آئی ول ٹاک ٹو دیم, آئی ول میٹ ود دیم, ہماری ٹیم مل رہی ہے, ریزالو کر لیں گے. بٹ اس وقت بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ملک کے لیے جن کے تحفظ دینا ہے, لوگوں کو دستیابی. اگر یہ جنگ اگلے 2-3 ہفتے 4 ہفتے اور جاری رہتی ہے تو آپ کے پاس اس کے کیا متبادل ذرائع ہیں؟ یہ اسما you've hit the nail on the head. جو بنیادی چیلنج جس کی وجہ سے یہ یوکرین جنگ یا باقی آئل شاکس سے مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا یہ نہیں پتا کہ اس کا دورانیہ کتنا ایکسٹینڈ ہونا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو تیار ایک ٹیسٹ میچ کے لیے کرنا ہے اور اس کے مطابق انتظامات آپ کو اپنے پورے کرنے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے بنیادی چیز یہ کی ہے کہ جی سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھا ہے,
کنزیومر کو پرائس سگنلنگ کے ذریعے 55 نے بتایا کہ مہنگی چیز ہے احتیاط کرو. وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہفتے اس کے بعد آ کے کہا کہ میں 23 ارب اپنی کفایت شعاری کے ذریعے میں میٹ کر رہا ہوں, پر آپ سے میرا ایک تقاضا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا استعمال کریں, یہ ترک کریں جو ضیاء آف ایندھن ہے جو آج ایسی قیمت پہ پہنچ گیا ہے دبئی کروڈ جو شاید ریسنٹ ہسٹری میں تو نہیں پہنچا. تو یہ اپیل کی. اگلے ہفتے انہوں نے پھر 50 ارب روپے کی سبسڈی دی. کہا میرا آپ سے صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کانڈکٹ آگے چلائیں. اور عید کی بھی خوشیاں تھیں تو ہم اس کے اندر بھی اس کے اندر کوئی اس کو مدھم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اسی نظام کے مطابق پھر ہم نے صوبوں کے ساتھ انڈلج کیا, انگیج کیا. میں اور فائنانس منسٹر صاحب, انٹیریئر منسٹر صاحب, ہم جا کے زرداری صاحب کو عید کے دن جب ہمارے دوست مارجنوں کے لیے ملنا چاہتے ہیں, ہم نوڈیرو میں ان کو جا کے پوری بریفنگ دے رہے تھے. آپ لوگوں نے کور کی, ان کو آن بورڈ کیا کہ جی یہ معاملہ تو معلوم نہیں کہ کل اختتام ہوتا ہے, ہماری دوائیں کل اختتاموں پر, اگر یہ 2 مہینے چلتا ہے تو کیا کرنا ہے. تو وفاقی حکومت نے آج تک اور تو خود کیا, تو کیا آپ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالیں گے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ برڈن شیئرنگ کر سکیں. ہر کسی نے فورتھ کمنگ اس کے اوپر تھے, ان کے کچھ سوالات تھے جو آج بھی بلاول صاحب نے جس کے اوپر بات کی, ان کو ہم ایڈریس کر کے وی ہیو ٹو ٹیک دس سسٹم فارورڈ, بیکاز اگر آپ نے اس کے اندر لچک نہ دکھائی, ٹھیک, اور جو پی ایس ڈی پی میں آپ لچک دکھائیں یا کہیں اور دکھائیں, اپنے خرچوں میں دکھائیں, اگر لچک نہ دکھائی تو یہ اتنا بڑا شوق ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا کیا نقصان ہو جائے گا. تو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. یہ بتائیے کہ ابھی بہت زیادہ خبر چل رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں, 500 روپے تک بھی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری مارکیٹ ریومرز کے اوپر چل رہی ہے, تو اور صورتحال بھی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر تو کوئی پائیداری نظر نہیں آ رہی. تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ واقعی 500 تک جا سکتی ہے؟ اسما, اب تیل کی قیمت جو ہے نا اس کے 3-4 بنیادی جز ہیں جس کے اوپر آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نکال سکتی ہیں. اور آپ ہنسی کی بات ہے کہ ایک پیٹرولیم وزیر پاکستان کا, اس کا پیٹرولیم کی قیمت کے اوپر زیادہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ یہ سارا امپورٹ ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ کا پلیٹس کے اندر کیا موومنٹ آ رہی ہے وہ آپ کمپیوٹر پہ نکال سکتی ہیں. آپ کے پاس پلیٹس کا پریمیم کیا چل رہا ہے وہ آپ کمپیوٹر پہ نکال سکتی ہیں. پی ایس او روز اپنے ٹینڈر کے اندر پبلش کرتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کس ریٹ پہ آپ کو ڈالر دیتا ہے یہ بھی آپ جانتی ہیں. آئی ایم ایف یا حکومت نے کتنی ٹیکسیشن کی ہوئی ہے, فائنانس ڈویژن نے, یہ چوتھا اس کا جز ہے. اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے قیمتیں اس سے زیادہ ہیں, یقیناً زیادہ ہیں, پر لوگوں نے ایک اس کا جھٹکا برداشت کیا ہے پہلے ہفتے کا. 2 ہفتے وفاقی حکومت نے برداشت کیا. اب ہم صوبوں کے ساتھ مل کے وسائل تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کتنا اس کو کوشن کریں گے. اور میں آپ کو یہ تسلی دوں, نہ دستیابی میں کوئی بڑا فرق پڑ رہا ہے, اچھا, نہ کوئی بڑا چیلنج ہے, نہ قیمتوں کے اندر امیڈیٹ فیوچر کے اندر کوئی تبدیلی بڑی آ رہی ہے. اور جو لوگ یہ جو لوگوں کی تکلیف کے اوپر ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ حکومت نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے. تو اپنے پیسے پھنسائی رکھیں, قیمت کہیں نہیں جا رہی. اور جب ہم یہ کنسنسس کے ساتھ جب یہ بات طے کر لیں گے کہ ہم نے کتنی کنزیومر کے اوپر ٹرانسمیشن کرنی ہے, مارکیٹ کہاں پہ سیٹل کر رہی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے وفاقی حکومت کے پاس کیا اضافی وسائل ہیں, صوبائی حکومت کیا کرے گی, ہم نے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے کنزرویشن کیا کرنا ہے, اس کے بعد ایک فیزڈ انداز کے اندر دیکھ کے بات کریں گے. اور وزیر اعظم صاحب کا صرف اور صرف میرے سے ایک تقاضا ہے, دستیابی اور ایک عام آدمی کی تکلیف. اور دستیابی کے لیے سعودی عرب آپ کو انشور کر رہا ہے کہ ہم دیں گے. ایران نے بھی جو ہمارے ساتھ سارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پر جو فرق قسم کی آپ خبریں سنتی ہیں نا کہ جی یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا, وہ اس لیے ہیں کہ اسما کہ یہاں پہ تو آپ کل کا نہیں بتا سکتی ہیں. اگر جہاں سے متبادل آ رہا ہے اگر وہاں سے بھی ڈسرپٹ ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا. تو اس کے لیے کیا مجھے ریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیا مجھے موٹر سائیکل والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ گاڑی والا جس کے پاس آپ جیسی لینڈ کروزر ہے وہ 80 لیٹر ڈلواتا ہے, کیا اس کو زیادہ سبسڈی دینی ہے کہ موٹر سائیکل والے کو دے کے قوم کے آپ نے وسائل. تو دس کانورسیشن ہیز ٹو ہیپن. سو ہم یہ اس کے اوپر تیاری رکھ رہے ہیں, بٹ کوئی جلد بازی کے اندر نی جرک ریئیکشن نہیں ہوگا, طریقے کے ساتھ چلیں گے. اور اس چیز کا ضرور حکومت کو کریڈٹ اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو دیں, مجھ ناچیز کو کوئی اس کی درکار نہیں. نہیں آپ کو لگتا ہے اگر پینک نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں بنگلہ دیش کے اندر جہاں پہ یہ فیصلے بر وقت نہیں لیے گئے, فوج ڈپلوئڈ ہے. سری لنکا کے اندر آج کیا صورتحال ہے, انڈیا کے اندر ریسٹورنٹس اپنا گرم کھانا بند کر چکے ہیں, قطاریں لگ رہی ہیں. 50% آپ کی فلپین کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو حوصلہ رکھیں, حکومت پہ اعتماد کریں,
इंशाल्लाह ताला जो रियासत के मुफाद में होगा। अल्लाह करे। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा सियासत को तर्क करके रियासत को आगे रखा है, बिल्कुल उसके मुताबिक जितनी देर आपका ये भाई बैठा है इंशाल्लाह कोशिश करेगा। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल क्विकली मैं आपसे पूछ लूं कि ईरान को भी रिलीफ है कि वो 1 महीने के लिए अपने तेल की फरोख्त कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या उनके साथ भी कुछ एंगेजमेंट कर रहा है? अस्मा, वो रिलीफ ईरान को यकीनन दिया है और वो रशिया को भी दिया है, एंड वो रिलीफ ना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्यूल के लिए है। ये वो ऑयल है जिसके ऊपर ओफेक ने अपनी सैंक्शन रिलैक्स किए हैं जो ऑलरेडी समुंदर के ऊपर है। तो ये नहीं है कि आप उनसे नया जाके खरीद सकते हैं, तो समुंदर के ऊपर जो डिस्ट्रेस्ड कार्गो है वो ले सकते हैं। तो वो अगर ओफेक की उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है तो हर मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑयल शॉक आया है इसकी कीमत काफी ज्यादा है। उसके अंदर जो सस्ता मॉलिक्यूल आप लेके अपनी रिफाइनरियों की कैपेबिलिटी को देख के अगर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और बहुत से मुल्क कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने भी किया है, बाकी लोग भी किए, और हम भी इसको बिल्कुल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त